جب قیامت کے دن ہر انسان کا حساب مکمل ہو چکا ہوگا، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا اور اہل ایمان پل صراط کو خیریت سے پار کر لیں گے، تو اس کے بعد انہیں وہ انعام دیا جائے گا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، موتیوں سے بنا ہوا ایک عظیم الشان محل جس کی وسعت 60 میل تک پھیلی ہوئی ہو، اور آپ سے کہا جائے یہ اب تمہارا ہے اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری، نہ تھکن، آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا، اور جو کچھ دل چاہے گا وہ پل بھر میں آپ کے سامنے ہوگا۔ سوچئے، کیا آپ اس گھر کو دیکھنا نہیں چاہیں گے؟ آئیے ہم آپ کو AI کے ذریعے اس عظیم گھر کی ایک ایک جھلک دکھاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سب صرف سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز جنت کی کسی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اس گھر کا نام ہے جنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل نے کبھی ان کا تصور کیا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی چوکھٹوں کے درمیان فاصلہ مکہ سے بصرہ تک کے فاصلے کے برابر ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کو اختیار ہوگا کہ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہوں۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک جنتی دروازے پر پہنچتا ہے، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، خوش رہو اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچوں گا اور دستک دوں گا۔ جنت کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اب خود اندازہ کیجئے کہ یہ دنیا کے مقابلے میں کتنی عظیم ہوگی۔ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر کوئی سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تو بھی یہ سایہ ختم نہ ہو۔ جب ایک درخت کا یہ حال ہے تو پوری جنت کی وسعت کا اندازہ لگائیں۔ ہر جنتی کے لیے موتیوں سے بنا ہوا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اور یہ تو صرف خیمہ ہے، اصل میں جنتیوں کے محل ہوں گے۔ ان محلات کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، دوسری چاندی کی، فرش پر مٹی نہیں بلکہ موتی اور یاقوت جڑے ہوں گے، اور زمین پر زعفران بچھا ہوگا۔ ذرا سوچئے، آپ چل رہے ہوں اور قدموں کے نیچے زعفران ہو، چاروں طرف روشنی، دیواریں سونے اور چاندی کی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک چھوٹی سی جگہ بھی پوری دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جنت کے 100 درجے ہوں گے، اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ نیچے والے درجوں کے لوگ اوپر والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ، لیکن وہاں حسد نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں دلوں سے کینہ اور بغض نکال دیا جائے گا۔ جنت میں 4 بڑی نہریں ہوں گی، ایک صاف
میٹھے پانی کی، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، تیسری شفاف شہد کی، اور چوتھی ایسی شراب کی جو لذت دے گی مگر نشہ نہیں۔ ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکل کر پوری جنت میں بہتی رہیں گی، حتیٰ کہ آپ کے محل کے نیچے بھی۔ اور پھر ہے حوض کوثر جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام نبیوں کے حوض ہوں گے لیکن میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ جنت کے باغات، ہریالی، پھول اور خوشبو، نہ کانٹا نہ خار، صرف سکون، حسن اور راحت۔ جنت میں ایک بازار بھی ہوگا جو ہر جمعہ لگے گا۔ یہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی بلکہ حسن میں اضافہ ہوگا۔ ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہرے اور لباس کو چھوئے گی اور ان کا حسن اور بڑھ جائے گا۔ جب جنتی واپس لوٹیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی، اللہ کی قسم آج تو آپ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہیں، اور وہ جواب دیں گے، اللہ کی قسم آپ کا حسن بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہر مرد کو کم از کم 2 بیویاں ملیں گی، اور اگر جنت کی کوئی عورت دنیا میں جھانک لے تو مشرق سے مغرب تک پوری دنیا روشن ہو جائے۔ جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا، کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی میلا نہیں ہوگا، پسینے سے بھی کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ہر جنتی کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، اور عمر ہمیشہ 30 برس رہے گی۔ نہ نیند ہوگی نہ موت، کیونکہ جنت میں موت نہیں۔ ایک اعلان ہوگا، اے جنت والو، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ جوان رہو گے، اور کبھی غم میں مبتلا نہیں ہوگے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت محلات، حوریں اور نہریں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے راضی ہوگا، اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے کھلی آنکھوں سے، بغیر کسی پردے کے۔ اور یہی سب سے بڑی خوشی اور سب سے عظیم انعام ہوگا۔ آخر میں سوال یہ ہے، جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اور وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یاد رکھیں، جنت صرف اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو سب سے زیادہ افسوس اس وقت پر ہوگا جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا۔ اس لیے آج سے اللہ کو یاد کرنا شروع کیجئے، نماز قائم کیجئے، نیک اعمال کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اور والدین کی خدمت کیجئے، کیونکہ جنت مفت میں نہیں ملتی۔ اللہ حافظ۔